الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال في مقام آخر: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر. وقال في مقام آخر: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا حبیب اللہ. بزرگوں نے فرمایا ہے جب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرو تو اس کیفیت کے ساتھ گویا کہ تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو. حضور آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں اور آپ اپنی نیاز مندی کا اظہار کر رہے ہیں. جیسے آپ اب پڑھ رہے ہیں، کیا حضور کے سامنے اگر زہ نصیب حاضری ہو جائے تو اس ذوق کے ساتھ آپ بیٹھیں گے؟ ذوق کے ساتھ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. کوئی سلیقہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کی بات اب تک بنی سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کو درد دل کیوں سنائیں، تمہیں سے مانگیں گے آقا
تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے جو لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ اس پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز مکرم محتشم قابل قدر سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کے تصدق سے پیارے کریم آقا، ہمارے آقا، سب کے آقا، سارے جہانوں کے آقا، ہماری جانوں کے مالک، ہماری روحوں کے مالک،
سارے جہانوں کے مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر نور کی پاکیزہ محفل میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کی ستھرائی کو دیکھتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ یقیناً رات کے اس پہر میں ابھی عشاء ہو رہی ہے، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، ہو گیا ہے، سارے دن کی آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی بزم میں آنا ہر بندے کا نصیب نہیں ہے۔ بزرگوں نے ایک مثال دی ہے، اس مثال کو بالکل رب ذوالجلال کے ساتھ کوئی بھی مناسبت نہیں ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے کھانا رکھا ہو، وہ تھوڑا سا لے لے، باقی جو ہے بچا ہوا وہ گلی میں پھرنے والوں کو نہیں دیتا، پاس بیٹھے ہوئے خاص وزیروں کو دیتا ہے۔ فرمایا جس طرح بادشاہ اپنا پسندیدہ کھانا عام کو نہیں دیتے، خاص کو دیتے ہیں، اسی طرح رب ذوالجلال اپنے محبوب کی محبت عام کو نہیں دیتا، خاصوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ زہ نصیب اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی دولت ایمان کی حالت میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کی تابانی کو اپنی آنکھوں کے اندر سمو لینا ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت، اسی وجہ سے ہی فرمایا گیا حضور کے صحابی کی عظمت یہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، نیند کی حالت میں حضور کے صحابی ایک سانس لیں، بعد میں آنے والے کتب ابدال ساری زندگیاں نماز روزے وظائف میں گزار دیں، صحابی رسول کے ایک سانس کی اس عظمت کو نہیں پا سکتے۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ نگاہ مصطفیٰ کا تصدق ہے۔ حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ بھر جو صدقہ کر دے اور آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں، وہ مقام نہیں پا سکیں گے۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ان کی نگاہوں نے جلوہ مصطفیٰ کا نظارہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت سیدنا ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت میں، اور یاد رکھیں حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اور وہ بیداری میں بھی دیکھے گا، بیداری میں بھی دیکھے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات سویا ہوا تھا، خواب میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی، دیدار عطا کیا۔ فرماتے میرے سامنے حضور کی حدیث پاک تھی، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں دیکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ ام سلمہ پاک کا ذکر آتا ہے یا حضرت سیدہ میمونہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں حضور کی زوجہ پاک کے پاس آ گیا، میں نے کہا امی جان اے ام المومنین، میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی ہے جو خواب میں دیکھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ امی جان میں نے آج خواب میں اپنے کریم نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، تو اب بیداری میں کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا ادھر بیٹھ جا۔ آپ اندر گئی،
آئینہ لے کے آ گئی، شیشہ لے کے آ گئی، وہ شیشہ جس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ زیبا کو دیکھا کرتے تھے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آئینہ میرے محبوب کے رخ زیبا کی زیارت کیا کرتا تھا۔ وہ آئینہ لایا گیا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ نے جب وہ آئینہ سامنے رکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں سامنے کھڑا ہوا تو کہتے میری چیخیں نکل گئیں، اس آئینے کے اندر مجھے اپنی صورت نظر نہیں آئی، مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے امی جان سے پوچھا، امی جان یہ کیا ہے؟ بڑی توجہ طلب یہ جملہ ہے۔ آپ فرمانے لگی میرا بیٹا، کوئی بھی چیز حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو، حضور کے ساتھ، حضور کے تو فیض کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک بے جان آئینہ بھی حضور کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ بھی اپنے اندر کسی اور کو آنے نہیں دیتا۔ جس آئینے نے اپنے مصطفیٰ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، حالانکہ آئینے کے بارے میں بالکل واضح ہے یہ بڑا بے وفا ہوتا ہے، جو سامنے آئے اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اسی کو سامنے پیش کرتا ہے، لیکن وہ آئینہ بھی، وہ آئینہ با وفا تھا۔ اس نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نظارہ کیا تو پھر دوبارہ کسی اور کو اپنے اندر آنے نہیں دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے میں بات عرض کر لوں، جو بات میں کروں گا ہر بات کا میں ضامن، نہ ہم یوٹیوب سے سن کر تقریریں کرنے والے، جو بات کروں گا کسی کو حوالے کی ضرورت ہو ہم حوالہ دیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب حضور کا ذکر ہو تو آپ کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہو، آپ کے چہرے گلاب کی طرح کھلے ہوئے ہوں، اس لیے کہ ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں عنادل پڑھتے ہیں تو پھولوں کی کیا بات کریں، سب خار ہنسی ہو جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کس نے؟ حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ میں نے بھائی سے یہ عرض کی تھی کہ مجھے موضوع نبھانے کے لیے آپ نے کم از کم 1.5 گھنٹہ دینا ہے۔ اب آپ لوگوں کی کیپیسٹی میں نے دیکھنی ہے کہ کتنی دیر تک آپ کے چہرے مرجاتے ہیں، لیکن حضور کا ذکر سن کے چہرے مرجاتے تو نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابن نعمان فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی بندہ نواز آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا فلاں جو بندہ ہے نا وہ ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، ہم اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو کہتے میں اسے جانتا تھا۔ میں نے کہا حضور آپ تمام جہانوں کے آقا، تمام نبیوں کے سرور، اور آپ اس ایک عام سے بندے سے ملنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا ابن نعمان یہ بات نہ کر، اس لیے وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ وہ میرے میلاد پر خوشیاں منائے۔ یہ حضور کی آمد پر خوشیاں منانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں جب ان کی کھا رہے ہیں تو اسی لیے گیت ان کے گا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بزم میں آنا، یہ اپنے مقدر کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیض یاب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کے چند مقامات سے میں نے قرآن پاک کی آیات کریمہ پڑھی ہیں، لیکن جتنا وقت ہو گیا ہے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ چند لمحوں میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل سے میرا شعبہ ہے درس و تدریس کا۔ اللہ پاک کے کرم سے، اساتذہ کی دعاؤں سے، اپنے ماں باپ کی شفقت کے صدقے میں ہم پڑھے ہیں بندیالوی اساتذہ کے پاس، اور
بندیالوی اساتذہ کرام ان کا یہ ایک خاص ہے، وہ 2 سطروں کو 2 صفحے بنا لیتے، یہ ان کا خاص ہے۔ اللہ پاک قبلہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور ہم جنڈیالوی اساتذہ کے پاس بھی پڑھے، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد منظور احمد جنڈا والی سرکار، ان کا یہ خاص ہے کہ وہ 2 صفوں کو 2 سطروں میں بھی کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں اور ہزاروی حضرات کے پاس بھی پڑھے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ پورا مفہوم اور خلاصہ نکال کر اس کا خلاصہ بنا کے، تلخیص بنا کے، نچوڑ بنا کے سینوں میں ڈال کے پلا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات میں نے عرض کی ہے، تو میری آج خواہش تھی کہ میں آپ کو بندیالوی حضرات قبلہ استاد صاحب کے طریقے پہ چند باتیں عرض کروں، لیکن یاد رکھیں ہمارا یہ معمول ہے اللہ پاک کے فضل سے، جہاں پر کہیں جانا ہوتا ہے سبق سنانے کے لیے تو وہاں پر اتنی دیر ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے 2-2 گھنٹے نعت خوانی ہو، اس کے بعد پھر بیان ہو، بندے اس وقت تک تھک چکے ہوتے ہیں۔ تو خیر آپ نے چند باتیں جو میں نے عرض کرنی ہے توجہ کے ساتھ سننی ہے تاکہ ہمیں عقیدہ سمجھ آ جائے۔ اور پہلے میں یہ بات عرض کر لوں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی بھی بڑا آج کوئی عالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی عاشق کوئی نہیں ہے، اور حضرت علی بن عثمان حجویری داتا پاک حضور رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑا کوئی سید بھی کوئی نہیں۔ جو ان کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے، جو ان کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے۔ بعض لوگ سٹیجوں پہ آ کے، سٹیجوں پہ بیٹھ کے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے موقف کے خلاف بعض باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ بات کیا کر رہا ہے اور کروانے والا کیا کروا رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے فضل سے جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے سبق پڑھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو چہرے سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ کہاں کی بولی بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کریم رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو مقامات رفیع عطا کیے، ہر نبی شان والا، ہر اللہ کا رسول عظمت والا، لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے، رتبے سب انبیاء کے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور ہمارے بڑوں نے قرآن سے پڑھا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اشرف الرسل ہیں، تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے آقا ہیں۔ حضور جان عالم نور مجسم شفیع آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے ایسے اوصاف حمیدہ سے نوازا جو کسی بھی نبی اور رسول کے حصے میں نہیں آئے۔ دوبارہ بھی میں یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، سارے انبیاء کرام علیہ السلام ان کو اللہ پاک کی ذات نے بہت مقام عطا کیے۔ ہر نبی جس زمانے میں آیا اس زمانے میں اس نبی جیسا نہ کوئی سنا ہوتا تھا، نہ سیرت کے اعتبار سے سنا ہوتا، نہ صورت کے اعتبار سے اس نبی سے کوئی سونا، نہ سیرت کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی سچا۔ ہر نبی اپنے دور کا رب ذوالجلال کا بڑا پیارا کرشمہ ہوتا۔ سارے نبیوں کی عظمتیں اپنی جگہ پر، لیکن جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے جو مقامات عطا کیے، میرے سیدی اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ پاک کی ذات نے نبوت پر دلیل کے طور پر معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ اللہ کے نبی کی نبوت پر بطور دلیل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سارے نبیوں کو معجزات عطا کیے،
لیکن میرے کریم نبی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو معجزات عطا کیے ان کی شان کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری. فرمایا حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی معجزہ. اور وہ حسن کیسا تھا؟ فرمایا 3 مہینے خلقت رجی بیک یوسف کنعانی اور جنہ سونا محمد ڈٹھا اور رجے دوما جان. حسن یوسف دم عیسیٰ، دم کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، دم کرنا. کہتے ہیں پیر صاحب سے دم کرانے جا رہے ہیں. دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک کیا کرتا تھا؟ انی اخلق لک من الطین کہیت الطیر فانفہ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرماتے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، اڑنے لگ جاتا ہے. کوڑی کو تندرستی دیتا ہوں، نابینا آ جائے ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ پاک اسے شفا دے دیتے. نبی کا پھونک، اللہ کے پیاروں کا پھونک اتنا اثر کرتا ہے کہ مٹی کے اندر بھی جان پیدا کر دیتا ہے. اور نبی کے غلاموں جب حضور کی نگاہ عنایت پڑ جائے تو پھر جائے وہ بلال ہو حبشہ سے آنے والا، وہ بھی سید الاولیاء بن جاتا ہے. اور کعبے کی چھت پہ جب فتح مکہ والے دن وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کعبہ کے کافر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ امیہ بن خلف جس کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں پھرایا کرتا تھا، آج وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں. تو بلال جھوم کے کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، آقا تم نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دم ید بیضا داری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے جو معجزات عطا کیے ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا. ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، بیضا معنی ہوتا ہے سفید چمکدار. داری رکھتے ہیں. اے محبوب آپ کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا کیے، سارے نبیوں کو جو معجزے عطا کیے تھے حضور آپ کو بھی عطا کیے گئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. محبوب وہ سارے اوصاف ان سب کے پاس ہیں اور آپ کے پاس وہ سب اکٹھے ہی ہیں. اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت بولے، مجدد دین و ملت بولے، کشتہ عشق رسالت بولے، فرمانے لگے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جی پسینہ آنے دے آگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں ابھی تک تمہید باندھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنی دیر سن سکتے ہیں. اللہ اکبر. حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی ذات نے سارے نبیوں کو معجزات عطا کیے، لیکن حضور علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے ان معجزات کی انفرادیت ہے. سارے نبیوں کے معجزات جب تک وہ اللہ کے نبی رہے اس وقت تک رہے. جب وہ تشریف لے گئے ان کے معجزات ساتھ ہی چلے گئے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ایسا بھی ہے جو آج بھی ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، سینے سے لگا بھی سکتے ہیں اور اپنی زبان کو اس کے ساتھ مٹھاس بھی دے سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے پاک نبی کی ذات پر نازل ہونے والا قرآن ہے. اور وہ قرآن کیا ہے؟ ناصر شاہ چشتی بولے قرآن تیری عظمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت اور صورت کا عنوان نظر آیا. ما زاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا.
تو حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان انفرادیت ہے. سارے نبیوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے، سارے اللہ پاک کے رسولوں کو میرے کریم رب نے معجزات عطا کیے، بڑی بڑی شانیں عطا کی، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ پاک کی ذات نے بعض ایسے اوصاف عطا کیے کہ جو کسی بھی نبی اور رسول کے حصے میں نہیں آئے. ان کو کہا جاتا ہے خصائص مصطفیٰ. حضور کے ساتھ وہ خاص ہے، حضور کے علاوہ کسی کے پاس کائنات میں آئے نہیں، رب کی مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہے وہ اوصاف، وہ خصائص فقط میرے کریم، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. وہ کون سے ہیں جی؟ مثال کے طور پر سنیے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فاتح باب نبوت ہیں، آپ فاتح باب نبوت ہیں، آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں. حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والروح والجسد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی تک تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے. اب یہاں پر میں نے ایک بات کرنی ہے اور اس کو آپ نے سوچنا ہے اور گھر جا کے سوچتے رہنا ہے، اور گھر جا کے سوچتے رہنا ہے. اور جو کہے نبی علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام وہ ہم جیسے بشر ہیں، اس بے غیرت سے پوچھنا ہے کہ مجھے اس کا مطلب بتا. اس کی نسلیں گزر جائیں گی، اس کا جواب اسے نہیں آئے گا. بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھیے. حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی تک تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کا لقب مبارک ہے ابو البشر، بشریت کے باپ. بشریت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. آپ سے پہلے کوئی بشر ہے؟ آپ سے پہلے کوئی بشر ہے؟ نہیں ہے، اونچا بول تو دیں جی. آپ سے پہلے کوئی بشر ہے، یہ رب کے قرآن سے ثابت ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ باہر جائیں گے تو کہیں گے کہ جی مولوی صاحب نے ہمیں، شاہ صاحب نے کوئی نئی بات سنا دی ہے. یہ قرآن و حدیث سے بات ثابت، ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی تک تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے. اور بشر تو بن ہی بعد میں رہا ہے، نبی حضور پہلے ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مقام کو سمجھنے کے لیے کبھی بھی عقل سے کام نہیں لینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقل بڑی محدود ہے، ہر چیز کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے. حضور کو فقط اس سینے میں دھڑکنے والے دل سے سمجھا جائے گا. تو حضور علیہ السلام آپ اس وقت بھی نبی ہیں. آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں وہ تخلیق کے مراحل سے جب گزر رہے ہیں، میرے آقا اس وقت بھی نبی ہیں. تو پھر کیا کہا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. چپ کر میرے علی جا نہیں بولن دی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان انفرادیت ہے. حضور کا یہ خاصہ ہے کہ آپ فاتح باب نبوت ہے. اور آپ کا یہ بھی خاصہ ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ اکبر. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت کریمہ سورۃ الحدید کی آیت طیبہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جس طرح میرے پاک رب کی حمد ہے، اسی طرح یہ میرے پیارے نبی کی نعت بھی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین. تو یہ حضور علیہ السلام کے دو خاصے میں نے عرض کیے. آپ تاجدار ختم نبوت بھی ہیں اور فاتح باب نبوت بھی ہیں. تو اس طرح کے کتنے حضور کے خاصے. اللہ اکبر. ہر زمانے میں علماء نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی کا اظہار کیا.
ایک ہستی کا نام ہے، جب آپ ان کا نام سنیں گے تو آپ کی زبانوں پہ انشاءاللہ ضرور سبحان اللہ نکلے گا، اس لیے کہ وہ بندہ ہی اتنا سن ہے کہ جس کو جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ میرے نبی نے دیدار عطا کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے خصائص الکبریٰ، اس کے اندر آپ نے 250 ایسے اوصاف ذکر کیے ہیں، حضور کے خصائص ذکر کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خصائص فقط میرے مصطفیٰ کی شان ہے، کسی نبی اور رسول کو اللہ پاک نے عطا ہی نہیں کی۔ یہ پرسوں چوتھ کی بات ہے، وہ نا کتاب صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا، مسجد میں بیٹھا تھا، تو میں نے کتاب کھول لی، میرے سامنے یہ قصیدہ بردہ شریف کی کتاب ہے، یہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح ہے، عصیدۃ الشہداء شرح قصیدہ بردہ۔ تو خیر مجھے اس چیز کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی کے غلاموں کو بندہ سادہ سی بات کرے تو وہ یقین کر ہی جاتے ہیں۔